پہلے عشرے کے اندر انسان دنیا میں آیا اور اس سے دنیا میں کیا پاتا ہے، کیا کھوتا ہے اس سے، اور دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا کی عیش و عشرت سب کچھ رہ جانی ہے، دنیا خود فانی ہے۔ مکمل عشرہ اس پر بات ہوئی۔ اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا دوسرا عشرہ نصیب کیا۔ اللہ سے دعا گو ہے اللہ رب العالمین صحیح معنوں پہ رمضان گزارنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام اخلاق کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی پوری زندگی اخلاق، پوری زندگی پیار محبت، پوری زندگی اس امت کو درس اخلاق کا دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ مومن کا سب سے مضبوط اور پختہ اور پاورفل ہتھیار اگر کچھ ہے تو وہ بہترین اخلاق ہے۔ اخلاق نہ ہو کوئی فائدہ نہیں۔ بظاہر انسان جتنا بھی پیارا ہو، جتنا بھی حسین و جمیل ہو، جتنا بھی خوبصورت ہو، رنگ کا گورا کیوں نہ ہو، اخلاق اس کے اندر نہ ہو، کوئی اسے منہ نہیں لگاتا۔ لیکن رنگ کا بالکل سیاہ فام ہے، بالکل کالا ہے، حبشہ سے آیا ہوا ہے، یا بالکل کوئی افریقن نسل کا ہے، کالا ہے، لیکن سبحان اللہ اس کے وجود کے اندر نبی کے مبارک اخلاق ہیں۔ گورا بھی اس سے محبت کرے گا، کالا کالے سے محبت کر لے گا، لیکن میرے عزیزوں جس سے نفرت ہوتی ہے وہ شخص بھی اس کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر اس سے محبت کرے گا۔ اخلاق اتنی محبت والی چیز ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اخلاق نصیب کر دے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے سب سے زیادہ اس دین کے اندر جو محنت کی ہے اور جتنے بھی کفار ایمان لائے ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کے مبارک اخلاق کو دیکھا، انہوں نے نبی کے اخلاق دیکھے تو ایمان لائے۔ اخلاق ہم آج مثالیں دیتے ہیں کہ آپ جائیں، کفار کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، ہم کہتے ہیں آغا خانی جو ہیں بہت اچھے اخلاق والے ہیں، قادیانی جو ہیں ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ یہ اخلاق نہیں ہے بلکہ اخلاق کی ایک شکل ہے۔ اصل حقیقی اخلاق اللہ نے مومن کو عطا کیے ہیں، ورنہ تو ابو جہل جو تھا، ابو جہل سردار تھا، ابو جہل عتبہ شیبہ سردار تھے، سارے ان کا ادب اور احترام کرتے تھے، لیکن جب نبی آخر الزمان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا درس دیا، یہودی اگر پناہ لیتا تو محمد عربی کے قدموں میں آ جاتا۔ یہی چیز ہے کہ اگر آج مومن کے اندر اخلاق آ جائے
اللہ پوری دنیا کو مومن کے قدموں میں لا کر دے۔ شرط ہے کہ اچھے اخلاق آ جائیں، شرط ہے کہ ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا ہو جائیں، شرط ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی محمد عربی کے نقشے پر چلائیں۔ اور اسی لیے تو فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان والوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق میں سب سے زیادہ، جو لوگ اخلاق میں سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ آم ہے، آم مینگو دو قسم کے ہیں، ایک اصل ہے ایک نقل ہے، ٹھیک ہے، اصل بھی ہے نقل بھی ہے، دور سے دونوں آم نظر آتے ہیں، لیکن جب بندہ قریب آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک تو اوریجنل ہے، خالص اللہ کی قدرت ہے، اور ایک مخلوق کا بنایا ہوا جو نقل ہے۔ تو بندہ اصل سے اٹھائے گا، کیوں؟ اس کی خوشبو بھی بہتر ہے، اس کے اندر ذائقہ بھی بہتر ہے، وہ کھائے تو لذت بھی ملتی ہے، وہ کھائے تو توانائی بھی ملتی ہے، وہ کھائے تو خون بھی بنتا ہے، وہ کھائے تو جسم کو طاقت بھی، غذا بھی مل رہی۔ لیکن سبحان اللہ، یہی اصل آم کی مثال ایمان والے کی ہے۔ نقل جو ہے اسے دیکھ کے پھینک بھی دے گا، کہے گا چلو یہ شوقی سے رکھ دیتا ہوں۔ یہی نقل آم جو ہے اس کی مثال کافر کی ہے۔ کافر بظاہر جتنا بھی اچھا اخلاق والا ہو، لیکن اس کے اندر اخلاق کی مٹاس نہیں، اس کے اندر نبی کے اخلاق نہیں، اس کے اندر نبی والا ایمان نہیں۔ سبحان اللہ، جس کے اندر اچھے اخلاق ہوں اس کی مثال وہی آم جیسی ہوتی ہے، اس کے اندر غذا بھی ہے، اس کے اندر مٹاس بھی ہے، اس سے بات کرنے کا جی بھی چاہتا ہے، اس سے لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں۔ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان کو ظاہری باطنی دونوں قوتیں دی ہیں، لیکن کافر کے اندر ظاہری اخلاق تو ہیں، لیکن بظاہر جو چیز نظر آتی ہے وہ دل پہ اثر نہیں کرتی، بلکہ دل پہ وہ چیز اثر کرتی ہے جو باطن بھی صاف رکھتا ہو۔ باطن جس کا صاف ہوگا اللہ اسے کمال کے اخلاق بتاتا ہے۔ تو نبی کے اخلاق جو ہیں وہ میرے اور آپ کے وجود میں آنے چاہیے، اور جب یہ اخلاق ہوں گے سبحان اللہ دنیا بھی بہتر آخرت بھی بہتر ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خیر ما اعطی الانسان قال الخلق الحسن۔ یا رسول اللہ، عرض کیا گیا، قبیلہ مزینہ کے لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، انسان کو جو کچھ عطا ہوا ہے اس میں سے سب سے بہتر کیا ہے، سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر انسان کو جتنی بھی چیزیں عطا ہوئی ہیں، جتنی بھی بہتر چیزیں عطا ہوئی ہیں، اس میں سب سے بہتر چیز اچھے اخلاق ہیں۔ اخلاق اخلاق اخلاق، اسی اخلاق کی وجہ سے ایک چلتی ہوئی بڑھیا نے ایمان قبول کیا کہ جس نے پوری زندگی میں کہا کہ ایک محمد ہے مکہ میں رہنے والا، وہ لوگوں کا ایمان بگاڑتا ہے، اپنے آباء و اجداد کے ایمان سے لوگوں کو دور کرتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ یہ بڑھیا کہیں سفر کر رہی تھی، مکہ سے جا رہی تھی دوسرے شہر کی طرف، تو راستے میں سواری کے لیے انتظار کر رہی تھی، تو اتنے میں دیکھا ایک خوبصورت نوجوان آ رہا ہے۔ نوجوان آ کر کہنے لگا، اے بڑھیا کیا بات ہے بتاؤ۔ بڑھیا کہنے لگی کہ یہ سامان ہے، میں سفر کے لیے جا رہی ہوں، کوئی گاڑی نہیں ہے، سواری نہیں ہے۔ نوجوان کہنے لگا، اچھا یہ بات ہے، چلو۔ نوجوان کندھے پر سامان لادتا ہے، چل رہا۔ بڑھیا کہنے لگی کہ کتنے اچھے نوجوان ہو، شکل و صورت سے بھی اچھے دکھائی دیتے ہو، خاندان سے بھی لگتا ہے کہ اچھے خاندان کے ہو گئے۔
بڑھیا کہنے لگی بیٹا ایک نصیحت کر کے جا رہی ہوں، یاد رکھنا مکہ کے اندر ایک جادوگر ہے، ایک شخص محمد نامی ہے، اور وہ لوگوں کا ایمان سلب کر رہا ہے، لوگوں کا ایمان چھین لیتا ہے، اپنے آباء و اجداد کے دین سے لوگوں کو دور کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہے، نوجوان خاموش ہے۔ جب ایک منزل پہنچ گئے، اس منزل کا جب سامان نیچے رکھا، نوجوان اجازت چاہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے، میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ جب نوجوان رخصت ہوا چاہتا ہے، نوجوان روانہ ہوا، دنیا نے کہا ارے رکو تو صحیح، کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، کون ہو، اتنا تم نے میری مدد کی ہے، بتاؤ تو صحیح۔ نوجوان کہنے لگا اے بڑھیا، جس پورے راستے میں جس کا تذکرہ کیا ہے وہ شخص محمد تیرے سامنے ہے۔ وہ بڑھیا رونے لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگی کہ محمد واقعہ تو ہے؟ محمد عربی علیہ السلام کہنے لگے جی ہاں وہ نبی میں ہوں۔ وہ بڑھیا کہنے لگی ٹھہرو ذرا، گئی غسل کیا، پاک صاف ہوئی، آئی اور کہنے لگی کہ اے محمد اگر تیرے اخلاق اتنے اچھے ہیں، تیرے اخلاق نے آج مجھے تیرے دین کو قبول کرنے پر آمادہ کر دیا ہے، بتا تیرا کلمہ کیا ہے؟ آج میں تیرا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ کلمہ پڑھا، ایمان لے آئی، اور جو عورت پوری زندگی نبی کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتی تھی، موت تک نبی کے پیارے اخلاق کا درس دینے لگی۔ یہی ہے میرے عزیزو نبی کے بہترین اخلاق، کہ آج نبی علیہ السلام کے اخلاق ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، ہمارے درمیان ہیں۔ اللہ سے دعا ہو اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس طرح بہترین اخلاق عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنے اندر میل جول رکھے اور اسی طرح محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ برحمتك يا ارحم الراحمين۔